ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من زكاها وقال تبارك وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وقال الرسول صلى الله عليه وسلم احفظ لسانك صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. برادران اسلام، پچھلی 9-10 مجلسوں سے ترتیب وار وہ بڑے بڑے گناہ جو خواہش نفس کی بنیاد پر زبان سے صادر ہوتے ہیں اس سے اپنے کو روکنے کی تعلیم اور تلقین چل رہی ہے۔ پھر عموم یہ ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں ہمارے روزمرہ کی زندگی میں زبان سے نکل جاتی ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے اور اس کا زبان سے نکالنا موجب عقاب ہو سکتا ہے، موجب عقاب ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا جواب دینا پڑ سکتا ہے۔ تو کچھ باتیں وہ ہیں جو روزمرہ زندگی میں استعمال ہوتی ہیں زبان سے، تو اس سے اپنے کو بچانے کا راستہ کیا ہے؟ علم کے ذریعے سے معلوم کیا جائے کہ صاحب کون سی ایسی باتیں ہیں جن باتوں کا ہمیں جواب دینا پڑتا ہے، تاکہ آدمی جانے گا تو اپنی زبان کی حفاظت کر پائے گا۔ اور یہ جو زبان کے گناہ میں مبتلا ہونے کا معاملہ ہے یہ خواہش نفس کی بنیاد پر ہوتا ہے، گزشتہ بھی میں نے سمجھایا تھا۔ اسی لیے اس کو حضرت صوفیہ باب تزکیہ میں بیان کرتے ہیں، سب نفس کو پاک کرو، یعنی نفس اتنا پاک ہو کہ زبان بھی خواہش نفس کی تابعداری میں اللہ کی نافرمانی کا شکار نہ ہو جائے۔ گزشتہ مجلس میں جو گناہ بتلائے گئے تھے جن کا تعلق زبان سے ہے وہ ہے گانا۔ یہ گناہ کی 2 قسموں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کو ایک بدن اور عمل کے گناہ میں بھی گناتے ہیں اور ایک زبان کے گناہ میں بھی گناتے ہیں۔ وہاں نہیں سنانا ہے اس لیے تفصیل سے میں نے گزشتہ مجلس میں سنا دیا ہے۔ ایک ہے کسی کا گانا، اس میں جو زبان استعمال ہوتی ہے تو اس کو زبان کا گناہ کہتے ہیں۔ ایک ہے کسی کا گانا سننا، وہ بھی اسی درجے میں، جیسے گانا گناہ ہے اور اس کی وعیدیں سنائی گئی ہیں آیات و روایات کی روشنی میں، ویسے ہی گانا سننے سے متعلق احکام ہے کہ سب وہ تو بڑا ہی گناہ ہے۔ آگے اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہاں اس لیے اس کو تفصیل سے سنا دیا۔ اور کوئی بتا سکتے ہیں کہ دوسرا گناہ کون سا بتایا گیا تھا؟ یاد رکھتے ہیں نہیں، ایسے سن کے بھول جا رہے ہیں۔ دوسرا گناہ کون سا تھا؟
وصیت میں ناانصافی کرنا. وصیت کی دو قسم بتائی گئی، ایک وصیت ایمانی و روحانی اور ایک وصیت مادی. تو مادی وصیتوں کے کرنے کے درمیان حق تلفی سے اپنے آپ کو بچانا. چونکہ وصیت جو لکھائی جاتی ہے وہ زبان سے، قلم سے لکھتے ہیں لیکن ادا تو زبان سے کی جاتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے لکھنا نہیں جانتا تو بول دیتا ہے، لکھنے والا اس کو لکھ دیتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے وصیت کا معاملہ ہے، ول بنانے کا مسئلہ ہے، کسی اتھینٹک وکیل کے پاس جا کر ہی ڈاکیومنٹس تیار کرنا چاہیے. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وکیل کے سامنے آپ کو اپنی چاہت بیان کرنی پڑے گی، پھر وہ اس کو مرتب کرے گا، لکھے گا اس کو. اس زبان اس میں استعمال ہوتی ہے. اس سے فرمایا وصیت میں ناانصافی کرنے کا کہنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور اس کا تعلق بھی زبان سے. آج ارادہ یہ ہے کہ 3 بڑے بڑے زبان سے ہونے والے گناہ یہ بتلا دیے جائیں. ان 3 گناہوں میں پہلا گناہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنی بحیثیت امت محمد شخصیت کو جانیں. ہم کون ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیا مقام عطا فرمایا ہے. یہ امت پچھلی تمام امتوں کی طرح نہیں. پہلے اللہ تعالیٰ کا نظام یہ تھا کہ ایک نبی آتا تھا، تعلیمات پیش کرتا تھا، امت کے ذمہ ان تعلیمات پر عمل کرنا تھا. اگر نبی کا انتقال ہو گیا، پردہ فرما گئے، تو ایسی صورت میں جب تک کوئی دوسرا نبی نہ آتا تو جو نبی کی تعلیمات تھیں اس کا مذاکرہ کرنا برآمد یہ ان کے ذمہ تھا. لیکن بہت سے لوگوں نے اس کو چھوڑ دیا اور یہ مذاکرہ کرنا زبان سے ہوتا ہے اور اس کا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ. مذاکرہ کرنا چھوڑ دینا گناہ کبیرہ. چونکہ پہلے نبی کے بعد دوسرا نبی تھا، ہمارے نبی کے بعد اب کوئی نبی نہیں، لہذا اس امت کے کاموں پر اللہ رب العزت نے فرض اور واجب درجے میں یہ حکم رکھا ہے کہ تم معروفات کا حکم کرو گے اور منکرات سے روکو گے. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. وصیت کرنا ایک دوسرے کو حق کی اور وصیت کرنا ایک دوسرے کو منہیات ربانی سے بچنے میں، صبر سے چلنے میں. اس کے ایک معنی یہ تواصل. ایک ہے ثابت قدمی سے جنگ جانا، ایک ہے تعلیم و ترغیب کرنا. اس امت کا تو امتیاز جو بتا رہا تھا وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. 3 باتیں اس امت کا تو امتیاز اللہ تعالیٰ نے بتائی. نمبر 1 ایمان لانے والی امت. ایمان لانے کے بعد میں اپنی ذات کے حد تک محدود نہیں رہنے والی، بلکہ اخرجت للناس، اس کو لوگوں کے لیے نکالا گیا. اب یہ لوگوں کی نفع رسانی کا کام کرے. اب اس نفع رسانی میں بہت سی باتیں آتی ہیں. کوئی علم دوسروں تک پہنچاتا ہے، نفع رسانی. کسی کو اللہ نے مال عطا فرمایا، دوسرے کو نفع پہنچاتا ہے مال سے، نفع رسانی. کسی کو اللہ نے صحت دی، بیماروں کی عیادت کرتا ہے، مزاج پرسی کرتا ہے، ان کی خیر خیریت دیتا ہے، ان کی دواداروں کا نصب کر دیتا ہے، یہ نفع رسانی. کوئی مشکلوں میں گرا ہے، اللہ نے آپ کو اس قوت اور طاقت عطا فرمائی، آپ اس کی مدد کر دیتے ہیں، یہ نفع رسانی ہے. اخرجت للناس کے معنی علماء نے یہ فرمائے ہیں کہ لوگوں کو مادی نفع بھی پہنچائے، اور اخرجت للناس کے ایک روحانی
قرآنی ربانی معنی ہے، اور قرآنی روحانی اور ربانی معنی یہ ہے تأمرون بالمعروف، یعنی پروردگار عالم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کرتے بھی ہیں، کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی کرنے کی تلقین کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ کا حکم ہے پورا کریں۔ سمجھ میں آیا؟ مثال دینا مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے۔ کبھی میں کیا کرتے بھائی چھٹیاں پکڑ کے کیا بولتے ہیں؟ نماز پڑھ لو۔ یہ نماز کو چلو بولتے کہ نہیں بولتے؟ ٹھیک ہے، تأمرون بالمعروف، جو کام اللہ نے کرنے کو کہا ہے خود بھی کرتے ہیں، نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اور ساتھ میں وہ عمل کرتے ہیں معروفات کا، یعنی نماز کی پڑھنے کی ترغیب کرنا، روزے کے رکھنے کی ترغیب کرنا، سال ہو جائے اور صاحب نصاب ہو جائے تو زکوٰۃ نکالنے کی ترغیب کرنا، صاحب استطاعت ہو جائے تو حج کرنے کی ترغیب کرنا، ماں باپ کی خدمت کی ترغیب کرنا، لوگوں کی خیرخواہی کی ترغیب کرنا، صدقہ خیرات کی ترغیب کرنا، ذکر کی ترغیب کرنا، تلاوت کی ترغیب کرنا، دعا کی ترغیب کرنا، امر بالمعروف اس کو کہا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نکالے گئے ہیں نفع پہنچانے کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تأمرون بالمعروف، دنیا کا نفع تو پہنچا دو، ٹھیک ہے، لیکن یہ حقیقی نفع نہیں ہے۔ ایک آدمی کو جہنم میں جانے سے روک لینا، کیسے جائے گا جہنم میں؟ اللہ کا حکم چھوڑے گا تو جہنم میں جائے گا۔ اللہ کا حکم چھوڑنے سے روکنا اور احکام ربانی پر اس کو لانا اور اس سے اطاعت کرانا تاکہ جہنم کے عذاب سے بچے، تو یہ بڑی نفع رسانی ہے۔ اخرجت للناس، تم لوگوں کو جہنم سے پکڑ کر کھینچ کر نکالنے والے بنا کر بھیجے گئے ہو۔ حقیقی نفع یہ ہے کہ لوگوں کو یہ کام کراؤ، معروفات پر لاؤ، کمام الہیہ پر لاؤ۔ یہ فرض درجے میں ہے، نفی درجہ نہیں، کیونکہ تمہارے بعد ہمارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تم میں کوئی اور نبی نہیں آئے گا، ابھی تم کو ہی کرنا ہے۔ میں مکلف بنایا گیا ہوں میرے بچوں پر، میں مکلف بنایا گیا ہوں میرے چھوٹے بھائی بہنوں پر، میں مکلف بنایا گیا ہوں بیوی پر، میں مکلف بنایا گیا ہوں میری فرمانبرداری کرنے والوں پر، میں ان کو ذمہ داری کے ساتھ اطاعت پر لاؤں گا، احکام ربانی پر لاؤں گا۔ اسی طرح آپ ذمہ دار ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے احکامات پورا کرنے پر لانا پڑے گا۔ ارے صاحب بول نہیں سکتا، ذرا مشکل ہے، کر لے تم، نہیں چلے گا، نہیں بولو گے تو پھٹو گے۔ اس کو کہتے ہیں ترک اوامر، ترک زبان ہی پہ رہنا ہے، کون سا پہاڑ اڑانا۔ مثال دے رہا ہوں، آپ گھر میں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب قدر کا وقت ہو گیا، بیٹا لیٹا ہوا ہے، جاگتا نہیں ہے، آپ باپ ہیں، آپ کے ذمہ ہیں کہ بچے سے کہہ دیں کہ بیٹا اٹھو، چلو میرے ساتھ مسجد میں نماز چلنا ہے۔ تھک گیا ہوں صاحب، بہت ہوم ورک تھا۔ دیکھو آپ نے ہوم ورک کی ڈھیل کیوں دی، دیر تک کرنے کی اجازت کیوں دی؟ اس لیے کہ کل ٹیچر کی مار نہ کھائے، سیدھی بات ہے۔ لیکن ذرا سوچو جب بچہ نماز نہیں پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں جائے گا تو جہنم کے عذابات اس کو لپٹیں گے، کیا آپ کو یہ گوارا ہے؟ معمولی سی سوچ آپ کی کدھر سے کدھر اپنی زندگی کا رخ بدل دیتی ہے۔ صرف اتنا سوچو، ہم صرف بچے کو ایک گیم، ایک چھری کی مار نہ لگے، اس لیے رات میں جاگ کر ہوم ورک کرنے پر مجبور کرتے، کرنے کرنا ہے، بغیر کرنے کے اگر سویا تو پیٹ دوں گا، ڈانٹتے ہیں، رگڑتے ہیں، کیوں؟ تاکہ کوئی دوسرا نہ مانے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اپنے بچے سے اتنا پیار کرتے ہیں تو پھر یہ کیوں خیال نہیں کرتے کہ کل اللہ کی بارگاہ میں مجھے بھی جانا ہے، اور کل اللہ کی بارگاہ میں میرے بچے کو بھی جانا ہے، کہ یہ جہنم کے عذاب کا مزہ نہیں چکے گا اگر اللہ کا حکم چھوٹ جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے کرنا ہے؟ اگر نہیں کریں گے تو عذاب ہوگا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اس کو فرض قرار دیا، واجب قرار دیا، لازم قرار دیا، کر نہیں کرنا ہے، سب چھوڑ نہیں سکتے۔ ترک اوامر اور عمل کرنا زبان سے ہوتا ہے، اس کا زبان نہ ہلانا، خاموش ہو جانا بھی گناہ کبیرہ۔ دوسری طرف
ہم جس کام پر مامور ہیں اس میں سے ایک کام یہ ہے کہ لوگوں کو منکرات سے روکے. منکرات کی تھوڑی قسمیں ہیں، انگنت قسمیں ہیں صاحب، یہ نہیں سکتے اس کو انگنت، جس کو نہ گنا جا سکتے. اتنے منکرات ہیں یہ کائنات. قتل مقدور یہ کام کون کرتے ہیں؟ یہ ہو رہا، ہاں ہو رہا. کون کرتے ہیں؟ حضرات علماء کرام کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات میں اور اللہ رب العزت کی آیات میں یہ بات موجود ہے کہ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، تم اس سے بچو. یہ دعوت کا میدان نہیں. عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ ساتھ تبلیغی بہن جو ہے نا وہ رسماں اور عبادات اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کرتے. اگر ان کی فیلڈ اتنی ہے کہ وہ کریں گے، ان کی فیلڈ نماز پہ لانے کی، ان کی فیلڈ روزے پہ لانے کی، ان کی فیلڈ زکوٰۃ پر لانے کی، ان کی فیلڈ تعلیم و تعلم سے جوڑنے کی، ذکر کے حلقوں سے جوڑنے کی، ان کی فیلڈ وظائف پر ابھارنے کی. وہ کیوں نہیں بول؟ وہ ان کا کام نہیں. وہ کس کا کام ہے؟ پھر منہیات سے روکنا. منہیات یہ منع، یہ منکر ہے، اس سے اللہ نے منع فرمایا ہے. یہ جاننے والا روک سکتا ہے اور یہ کام عالم کا ہے، اگر عالم یہ کام نہیں کرتا. یہ الگ بات ہے کہ کسی محقق عالم دین سے آپ نے بات سن لی اور شرح صدر ہو گیا اور مطمئن ہو گئے آیات و روایات کی روشنی میں اور سنت کی روشنی میں کے ساتھ ہاں یہ بات غلط ہے، میں نے علماء سے سن رکھی ہے، اب آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس کو روکیں. ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آیا اس کو آسان کر لو. ایک آدمی شراب دے رہا ہے، آپ کو معلوم ہے اللہ نے قرآن مجید میں فرما دیا فاجتنبوہ، اللہ نے اسے روکنے کا حکم دیا. اب آپ کو معلوم ہے اور پکا معلوم ہے آیت کی روشنی میں پکی بات ہے صاحب، اب تو آپ کو روکنا ہی روکنا. اب اس روکنے میں تین بندے بن جاتے ہیں انسانوں کی حیثیتوں کے اعتبار سے. ہر انسان ایک کیٹیگری کا نہیں رہتا، ہر ایک کی استعداد الگ ہے، ہر ایک کی قابلیت الگ ہے، ہر ایک کی صلاحیت الگ ہے. ایک انسان وہ ہوتا ہے جس کے پاس پاور ہوتا ہے، طاقت ہوتی ہے، وہ کیا کرے گا؟ اللہ کو کے کھینچنا. دوبارہ اگر یہ کرتے رہے گا پیڑ دے دو کیوں؟ اللہ طاقت بھی استعمال کا ایسا کر سکتے ہوتا، سب نہیں کر سکتے. اگر آپ کی بات چلتی تو کرو، نہیں تو لڑانا ہو جائے. اگر آپ مطلب ہے کہ آپ کا بچہ ہے شراب ہاتھ میں لے کے بیٹھا، آپ کی چلتی کہ نہیں چلتی؟ آپ ہاتھ پکڑ کے کھینچ سکتے کہ نہیں کھینچ سکتے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا، تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے ہوتا ہوا فلیغیرہ بیدہ، تو اس کو بدل دو اپنے ہاتھ کے ذریعے سے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حکمران بنائے، میری تو دعا ہے سب بادشاہ بنو، لیکن وہ بادشاہ مادی نہ ہو، روحانی ہو، خلافت کے نظام کو قائم کرنے کا عزم ہو. دعا مانگنے میں ڈرا گیا، بنے نہیں بنے وہ اچھی بات، نیت اچھی ہو تو اس پر بھی اجر. اگر اللہ نے آپ کو حکمرانی دے دی، بادشاہت دے دی، سلطنت اور خلافت عطا فرما دی، تو کیا کرو گے صاحب؟ سب سے پہلے جتنے شراب کے دکان ہیں بند کراؤں گا. کیوں؟ اب میرے پاس پاور ہے، میرے پاس طاقت ہے، میں کر سکتا ہوں، مجھے کرنا چاہیے. جو منکر دیکھو گے، زنا کے اڈے ہیں، پاور ہے، بلڈوزر وہاں چلانا چاہیے، داعیوں کو معلوم ہے کہ کہاں چلانا چاہیے. جہاں سجدوں میں سر رکھ کر عاجزی کا اظہار کرتے ہیں وہاں آ کے جو ہے نا بلڈوزر نہ چلا. ایسا زنا کے اڈوں کو گراؤ، شراب کے اڈوں کو گراؤ، اس سے خاندان تباہ ہو رہے، اس سے صحت برباد ہو رہی. جمعے کے اڈوں کو گراؤ، اس سے مالیہ کا اتنا نقصان ہو رہا ہے کہ کئی ہزار لوگوں نے تک پھانسیاں لے لی، ان کے لاکھوں لوگوں نے مقروض ہو کر اپنی زندگیاں اجاڑ لی، اپنے خاندان والوں کی زندگیاں اجاڑ لی. وہاں بلڈوزر چلانا چاہیے تھا، وہاں تو چلتا نہیں کیونکہ وہاں بس چلتا نہیں. ابھی ذات عاجزی کا اظہار کرنے والے کمزور ہی نظر آتے ہیں تو بلڈوزر ادھر چل جاتے ہیں. بات کہی جائے گی منشا یہ ہے کہ اس تزیمہ میں نے 3-4 باتیں آپ کو سنا دی. شراب خانے، زنا کے اڈے، جمعے کے اڈے، وہاں جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوتی. اگر اللہ نے آپ کو اقتدار عطا فرمایا، طاقت عطا فرمائی، قوت عطا فرمائی، حکومت اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما دی، تو کیا کرو گے ساتھ؟ ہر وہ کام جو منکر ہے، یہ منع کیا گیا ہے کرنے سے، حکومت کو اگر
آپ کو طاقت ملی تو اس طاقت کو بروزگار لا کر اس کو ہاتھ سے بدل دے. محمد صاحب کیا لگے کب آتا کہ وہ زمانہ خلیفہ کب وقت ہوگی, بادشاہ کب وقت ہوگی, اس کے آثار نہیں دکھ رہے. بھائی اس کے بادشاہ نہیں ہے تو کیا ہوا, اس کے تو بادشاہ ہو. بھائی لمجستا بھی کبھی نصاب نہیں, ٹھیک ہے, ہاتھ سے نہیں روک سکتے کوئی بات نہیں, زبان سے تو روکو. شرابی کو سمجھاؤ, مناؤ اسے, ارے بھائی اس سے تیرے پھیپھڑے خراب ہوتے ہیں, اس سے تیرے گردے خراب ہوتے ہیں, اس سے تیری صحت خراب ہوتی ہے, اس سے کینسر پھیلنے سے ہیں, یہ پیے گا پھر بیوی سے غربت کرے گا تو بیوی بیمار, بچے ہوں گے تو بچے بیمار. اس میں کون سی عافیت ہے کہ آپ میڈیکل سائنس کے ذریعے سے اس کو نہیں سمجھا سکتے؟ سمجھایا جا سکتا ہے, یہاں زبان استعمال کی جا سکتی ہے. اور اپن لوگ اتنے ہوشیار ہیں, ڈبی پہ لکھا ہوا بھی رہتا ہے کہ یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے, اس کے باوجود چلاتے رہتے ہیں. اگر ان کے گھٹنوں پہ لکھا ہوا رہتا ہے کہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے, پھر بھی چلاتے رہتے ہیں, ہے نا. بھائی جن کو آپ زبان سے روک سکتے ہو کہ آپ کی صحت کے لیے مفید نہیں تو روکنا چاہیے. جیسے یہ سوچتے ہو ویسے ہی یہ سوچنا ہی مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ جو کام نہیں کرنا ہے اگر امت وہ کام کرنے لگے تو میرا کام ہے اس کو اس کام سے روکوں کہ اللہ نے اسے منع فرمایا. اگر میں نہیں روکا تو کیا ہو جاتا صاحب, یہ اپنے جگہ سوچنا, میرا سوال میرا جواب میں دینا, اس کا جواب انہیں دینا. اس امت کے لیے نہیں ہے, اس امت کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی تھی تو آپ کو اس امت میں نبی علیہ السلام کا وارث بنایا ہے. تمہارا ذمہ تھا منکرات سے امت کو روکتے, طاقت تھی ہاتھ سے روکتے, طاقت نہیں علمی صلاحیت تھی بحث کے ذریعے سے, نصیحت کے ذریعے سے, خطبے اور تقریر کے ذریعے سے, پیمائش دینیہ کے ذریعے سے, اچھی عمدہ نصیحتوں کے ذریعے سے سامنے والے کو روک سکتے تھے. اگر تم نے نہیں روکا تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو, اللہ کے عذاب کا انتظار. چھوٹی بات نہیں سنا رہا, بہت بڑی بات سنا رہا. اللہ رب العزت نے زبان دی ہے, تیسرا درجہ بھی ہے, وہ درجہ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, زبان سے بولنے کی صلاحیت بھی بعض لوگوں میں نہیں ہوتی, یعنی اللہ تعالیٰ علم نہیں دیا ہوا ہے, تو کیا کریں جناب. فرمایا تو میرا دل میں برا سمجھو, فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, اور یہ رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوتا ہے, وہ چھوڑا ہوتا ہے, کمزور ایمان ہوتا ہے, بودا ایمان ہوتا ہے. کوئی بھی دھوکے سے جا سکتا ہے کہ آدمی دل میں برا سمجھ رہا ہو, ایسے کمزور ایمان والے مطلب پاورفل ایمان والے بنو, سامنے والے کو بولنے کا ملکہ ہو, صلاحیت ہو, استعداد ہو, قوت ہو, ہاتھ میں طاقت ہو تو ہاتھ سے روکو, ہاتھ سے نہیں روک سکتے زبان سے روک سکتے ہو تو زبان سے روکو. مگر تم نہ معروفات چھوڑ سکتے ہو نہ منکرات سے روکنا چھوڑ سکتے ہو. معروفات کی تنقید بھی سنت پر واجب اور منکرات سے روکنا بھی سنت پر لازم. ارے سب نہیں روکوں گا تو کیا ہوگا, سوال پتا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس کا جواب یہ ہے جب تم منکرات کو روک سکتے ہو بولنے کے ذریعے سے اور اپنی زبان کو ذریعہ جنبش نہیں دیتے, تو ایسی صورت میں زمین میں شر پھیل جائے, زمین میں فتنہ پھیل جائے, زمین میں فساد برپا ہو جائے, جس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب شرارتیں عام ہوں گی تو اللہ رب العزت دنیا کے اعتبار سے تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے. جو آدمی اور جو قوم معصیت میں مبتلا ہو جاتی ہے, سب سے پہلا عذاب کیا ہوتا ہے, وہ ذلیل ہو جاتا ہے. دوسرا عذاب کیا ہوتا ہے, تائید الہی اٹھ جاتی ہے, اللہ کی نصرت اٹھا لی جاتی ہے. تیسرا عذاب کیا ہوتا ہے, ان پر لعنت کی جاتی ہے. لعنت کرنے والوں نے پہلے بھی لعنت کی ہے امم سابقہ میں.
حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے ان لوگوں پر لعنت کروائی جو لوگ ناشکرے تھے اور کافر تھے، اور جو لوگ احکام الہی کی تبلیغ نہیں کرتے تھے اور منہیات ربانیہ سے لوگوں کو نہیں روکتے تھے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم۔ لعن کا لفظ ہے، ان پر لعنت کروائی گا۔ کس کے ذریعے سے؟ حضرت داؤد کے ذریعے سے۔ کس کے ذریعے سے؟ حضرت عیسیٰ کے ذریعے سے۔ کیوں کروائی؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ خیر کے کاموں کو کرنے کی تلقین نہیں کرتے اور شر کے کاموں سے رکنے کی تلقین نہیں کرتے۔ بھائی اس سے بچنے کی ہمیں ضرورت ہے، کوشش کریں کہ عافیت والا جو راستہ ہے ہم اس کو اختیار کریں۔ عافیت قائم ہے، سلامتی قائم ہے، اللہ کے عقاب اور اللہ کے عقاب سے بچاؤ کہنے ہیں، اوامر کی تلقین میں اور نواہی سے اجتناب کی تعلیم اور تلقین میں اللہ رب العزت نے عافیت رکھی۔ میں روایات کو مختصر کر کے سناؤں۔ عافیت رکھی، سلامتی رکھی، عذاب الہی سے بعد رکھا، اور تعالیٰ جل شانہ کی رحمتوں کا حقدار اس سے اللہ تعالیٰ بنا دیتے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ نے سوال کیا ہے، عام طور پر کیا ہوتا ہے نیک اور صالح اور خالصہ قسم کے جب لوگ ہوتے ہیں تو ان کی برکتوں سے بہت سی بلائیں اور وبائیں ٹل جاتی ہیں۔ حضرت زینب نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، انہلک وفینا الصالحین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پھر بھی ہلاک کر دیے جائیں گے جبکہ ہمارے درمیان نیک اور صالح لوگ موجود ہوں؟ کیا ہم پھر بھی ہلاک کر دیے جائیں گے؟ یعنی ان کی برکتوں کا کچھ فائدہ نہیں ہوگا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ہلاک کر دیے گا۔ کیوں؟ اس کی وجہ فرمائی اذا کثر الخبث، کہ تم خبیث کاموں کی زیادتی کو جب دیکھتے ہو تو نیک اور پاکیزہ لوگوں کی عبادت قوم کو ہلاکت سے نہیں بچا سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر عابد ظاہر بن جائیں تب بھی جب عذاب آتا ہے تو پاکیزہ آدمی بھی نہیں بچتا، عذاب کا شکار ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تیرا کام جب منکرات پھیل رہے تھے اور معروفات چھوڑے جا رہے تھے، اب عبادت تیرے ذمہ نہیں تھی بلکہ امت کو ہدایت بتانا تیرے ذمہ تھا، تو نے ہدایت والے کام کی تبلیغ کو چھوڑ دیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس پوری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیتے ہیں۔ اس کا جواب ہے میرا نہیں ہے، میرے گھر کی کوئی کتاب نہیں، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ترک عوامر، زبان کا نہ ہلانا عوامر کی تلقین کے لیے، ترک نواہی، زبان کا نہ ہلانا منکرات سے روکنے کے لیے، یہ گناہ زبان پہ ہی نکالنا۔ جب ہم یہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی مستحق گردانے جائیں۔ اس سے جو سب سے بڑی محسن ہوتی ہے جانتے ہوتے ہیں، ایک دوسری روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قلوب کو مار دیتے ہیں، یعنی قلوب مردہ ہو جاتے ہیں۔ ایک معنی اس کے ہے، ایک معنی یہ ہے کہ آپس میں قلوب میں نفرتیں بڑھ جائیں گی، محبتوں کو اللہ ختم کر دیں گے۔ ضربہ کا لفظ ہے مار دینا، مارنے کا معنی دیتا ہے، لیکن اس کی جو مرادیں حضرت محدثین نے فرمائی وہ یہ ہے کہ اس کے ایک معنی یہ ہے کہ قلب کو اللہ مردہ کر دیتے ہیں، اور جب قلب مردہ ہو جاتا ہے نا تو اس کے اوپر اللہ کی آیات کا اور نبی کی روایات کا اور صحیح حکایات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ تو قلب مردہ ہو گیا سارا، اب کیا ہوگا؟ اچھی بات اثر ہی نہیں کرے گی، خیر کی بات کا اثر ہی دل پر نہیں ہوگا، دوسرے موضوع بن جائے گا، ایک دوسرے کو مارنے کے لیے دل میں میلان پیدا ہوگا، خیالات پیدا ہوگا، اور تیسرے دل کے مر جانے کے معنی کیا ہے؟
ختم اللہ علی قلوبہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے قلوب پر مہر لگا دیں گے اور وہ قلوب ہدایت کو نہیں قبول کر سکتے. کیوں؟ عوامل کی تلقین چھوڑ دی اور نواہی سے روکنا چھوڑ دیا. تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ یہ بیماریاں دے دیتے ہیں. اور اس سے بڑی مقصد کیا ہوتی ہے؟ ہم شریر لوگوں کو ہمارا حاکم بنا دیتے ہیں. اگر شریر لوگ ہمارے حاکم ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں. مطلب سمجھ جاؤ کہ ہم نے معروف کا حکم کرنا چھوڑ دیا ہے، منکر سے روکنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے اللہ نے شریر حکمران ہمارے سروں پر مسلط کر دی. سب سے افضل ترین جہاد کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی ہے، افضل الجہاد کلمۃ عدل عند سلطان جاہل، کہ بادشاہ وقت کے سامنے بھی کیوں نہ ہو، غلط بات کو غلط کہہ دو، بہت بڑا جہاد ہے. اگر تم معروفات کی تعلیم چھوڑ دو گے اور منکرات سے روکنا چھوڑ دو گے تو پھر افعال نشانوں کا عذاب تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے اور تمہاری دعائیں نہیں سنی جائیں گی. اور نہیں ہوا، اب دعائیں سنی جا رہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ حال چل پڑا ہے، اس سے اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے. ایک ہو گیا ہونا، دو گناہ اور بتانے. اسی کے ضمن میں اپنی اسی زبان سے ایک ہوتا ہے خیر کی طرف دعوت دینا. اس پر بڑا سوال اللہ نے رکھا ہے. مثلا ایک آدمی کسی کو نماز کا حکم دیتا ہے، نماز کی تلقین کرتا ہے، وہ آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، اس کا اجر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الدال علی کفاعلی، نیکی کی طرف بلاوا کرنے والا، بلانے والا، دعوت دینے والا جب نیکی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ اجر میں برابر اجر دیتے ہیں. جو نماز پڑھنے والے کو اجر ملا، نماز کی طرف بلانے والے کو بھی اتنا ہی اجر اللہ تعالیٰ فرمائے. ایک آدمی نے 1 لاکھ روپیہ آپ کے کہنے پر صدقہ کر دی تو اللہ تعالیٰ جل شانہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب بولنے والے کے کھاتے میں لکھ دیتے ہیں. صحابہ نے اس پر سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ ذرا یہ بات کھٹک رہی ہے، اس کی وضاحت فرما دیجیے. حضور نے پوچھا کیا کھٹک ہے؟ فرمایا ایک آدمی برس محنت کرتا ہے تب جا کے 1 لاکھ روپے جمع ہوتے ہیں، بڑی رقم جمع ہوتی ہے. اب وہ اپنے خون پسینے سے کمایا ہوا 1 لاکھ لگایا تو اس کو جو ثواب ملنا ہے بولنے والے کو وہ ثواب وہ تو حسنی تو نہیں ہوگی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ تو تقدیر کا مسئلہ تھا کہ اللہ نے اس کو نہیں دیا. اگر اس کے پاس ہوتا تو وہ لگا دیتا، کما لیتا. اس کے پاس نہیں تھا تو اس نے بول دیا، تو بولنا بھی لگانے کے برابر ہی ہے. خیر کی طرف بلا دینا، خیر کی تلقین کر دینا، بولنے سے بھی اللہ تعالیٰ کرنے کے برابر اجر عطا فرما دیتے ہیں. لیکن کوئی بولنے والا ایسا بھی ہے کہ خیر کی بات بول جاتا ہے، اس کو موجودہ زمانے میں رسم کا نام اور رواج کا نام دیا گیا ہے. ایک بولنے بھی ہوتا ہے کہ آپ کسی کو بولیں، دعوت دیں، بلائیں رسم کی طرف اور رواج کی طرف. رسم اور رواج کس کو کہتے ہیں؟ لغت میں رسم اور رواج کہتے ہیں طریقے کو. اب یہ طریقہ اچھا بھی ہو سکتا ہے اور یہ طریقہ برا بھی ہو سکتا ہے. مثال دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. بھائی کسی حدیث میں یہ تو نہیں ہے نا کہ اگر آپ کے بچے نماز پڑھنے لگ جائیں تو آپ سائیکلیں دے دو، آپ کے بچے اگر قرآن پڑھنے لگ جائیں تو آپ ان کو کپڑے دے دو. کہیں حدیث میں ہے کیا؟ ایسا تو نہیں ہے. پڑھ لیں تو ان کی آخرت، نہ پڑھیں تو وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دہ ہے. آپ نے کہہ دیا پھر وہ نہیں مانتے، اپنی بات تو وہ ذمہ دار. لیکن اگر آپ نے ان کو معمول پر لگا دیا تو آپ کو اس کا اجر. اس زمانے میں مختلف تدبیروں کے ذریعے سے لوگوں کو دین پر لایا جا رہا ہے. موجودہ زمانے میں بچوں کو دین پر لانے کے لیے بعض لوگوں نے ایک طریقہ جاری کیا کہ ہماری مسجد سے اعلان ہو گیا کہ جو بچے فجر کی نماز میں 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھیں گے، تکبیر اولا سے پہلے دستخط کرا لینا، ہم آ گئے، اٹینڈنس لگا لینا، اس
کے بعد نماز میں آ جانا. تکبیر ہوتا کے ساتھ 40 دن تک آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کو صحیح لینا. یہ طریقہ قرآن و سنت کا ہے. قرآن و سنت کا نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد کو دیندار بنانے کے لیے، قوم ملت کے بچوں کو خیر کی طرف لانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پورا کرانے کے لیے اگر کوئی طریقہ آپ نے لاحظ کیا تو یہ اچھا عبادت اور اچھا طریقہ کہلاتا ہے. اگر اس سے دین کا کوئی حرج نہ ہو رہا ہو تب آپ کے لیے گنجائش ہے کہ آپ اس کی طرف اپنی زبان سے بلا سکتے ہو. میں نماز پڑھ بات کر کہ تم کو یہ نام ملے، یہ دعوت بھی نہ اچھے رسم کی طرف، اچھے رواج کی طرف دعوت دی جا سکتی ہے، بشرط کہ کسی کا دینی حرج نہ ہو رہا ہو. شرط اگر دینی حرج نہ ہو رہا ہو. ایک رسم ہوتی ہے، اچھی رسم بتایا نا، یہ مثال کی سمجھانے کے لیے. مثال کے طور پر آپ کہہ رہے ہیں اپنے بچے سے کہ بیٹا تم نے نماز سیکھ لی، تمہیں سائیکل دلا دوں گا. تم نے قرآن حفظ کر لیا تو میں تمہیں گاڑی دلا دوں گا. جی اگر تم نے اچھے اخلاق سیکھ لیے تو پھر میں تمہیں تمہاری خواہش کے مطابق مکان دلا دوں گا. اخلاق سیکھنا بڑی بات ہوتی ہے نا، تو گھر میں تو بڑا ہونا چاہیے بیچارے کا. اگر تم نے دین سیکھ لیا، عالم بن گئے، تو میں تمہارے لیے ایسے اسباب بنا دوں گا کہ تم خالص دین کے لیے وقف ہو جاؤ. پھر تمہارے لیے کرائے اتنے آئیں گے کہ تمہیں کمانے کے لیے محنت اور مزدوری کی ضرورت نہیں پڑے گی. یعنی کچھ دکانیں تمہارے نام کر دوں گا، کچھ گھر تمہارے نام کر دوں گا. یہ اگر کسی نے طریقہ بنا جائے تو اس کی تو گنجائش نہیں کرتی ہے کہ ایک اچھا طریقہ، ایک اچھی رسم، ایک اچھا رواج اس کو کہا جائے. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ دوسری قسم کی رسم اس زمانے میں چل رہی ہے اس کو اختیار کرتے ہیں. ایک رسم موجودہ زمانے میں چل پڑی، اپریل فول. پہلی اپریل کو الو بنانا، جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا. اس سے بیچارہ کتنے گناہوں کو مرتکب ہو رہا ہے؟ 4 کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہوتا ہے. 4 کبیرہ گناہ کا مرتکب ہوتا ہے خالی ایک اپریل فول سے. اور میں کو نہیں معلوم اور یہ رسم چل پڑی کہ نہیں چل پڑی. یہ رسم بد کہلاتی ہے. ایک طریقہ چل پڑا سا لیکن برا طریقہ ہے. بھائی برے طریقے سے اپنے کو بچاؤ، ٹھیک، اور برے طریقے کی طرف دعوت بھی مت دو. مثلا کوئی بچہ دوسرے بچے سے کہہ رہا آپ اپنے اپریل فول منائیں گے، آ جائیں. اب یہ کیا ہوگی؟ بری رسم کی طرف دعوت ہوگی. اسی طرح رسوم و رواج میں موجودہ زمانے میں بہت سے رسمیں ہیں. سب کو معلوم ہے، سب بولو سمجھ میں جلدی جلدی آنے کے واسطے بولے تو دیکھو بھائی شادیاں کر رہے ہیں، شادیوں سے پہلے کیا کیا کر رہے ذرا وہ بولو. منگنی پہلی رسم، منگنی ہوتی نہیں، وہ ہوتے کیا ہوتے پھر سانچت کی تیاری ہوتی، پھر مہندی، پھر اس کے بعد کیا ہوتا انگوٹھیاں ڈالتے لگے پانی کے اندر اور ڈھونڈنا. اتنی بے خیالی کی بات ہے. یہ منظر جو ہے نا انگوٹھی کانگریس کو ہونے والے ضرورت ابھی ہوئے نہیں تو آمنے سامنے آنا جائزے لیے تب تک قبول کیا نہیں بولے. لیکن یہ بے خیالی ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ آپ ابھی تک وہ آپ کے لیے محرم نہیں بنی اور آپ اس کے سامنے آ گئے. پتہ نہیں نکاح ہوگا کہ نہیں ہوگا. اگر بعد میں نہیں ہوا تو ایسے کہتے کہ ہوئے. انہی رسموں کی وجہ سے ٹوٹے بھی بتاتا ہوں میں. مثال کے طور پر یہ بے حیائی والا عمل جائز نہیں. اس میں اوپر سے ایک بڑا تحفہ یہ ہوتا ہے، سالیاں کہتے ہیں انگلیوں کو مہندیاں لگاتے ہیں. سالی کے سامنے جانا جائز کہاں ہے؟ پہلا سوال یہ ہے بدنگاہی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ارے صاحب آپ کی شادی بھی ہوگی تو حلال نہیں ہے. سالی سے بڑھتا ہے اور واجب بنتا ہے. صرف اتنا ہے اس کی بہن نکاح میں رہتا ہے، اس سے شادی نہیں کر سکتے. انہیں ڈبا کی تو سے کر سکتے، دو بہنوں کو جمع نہیں کر سکتے. وَأَنْتَجْ مَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. میں اپنے سے بھی کہہ رہا ہوں، قرآن کا ترجمہ عام انداز میں کر رہا ہوں. تو دو بہنوں کو اکٹھے نہیں جمع کر سکتے. إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ. اگر ایک پہلی گزر گئی یعنی انتقال کر گئی تو دوسری تمہارے لیے حلال. نمونہ سید العالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی ہے اور آپ کا گرانا ہے. سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کہا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ حضور کی دو آنکھوں کی ٹھنڈکیں سیدنا عثمان کے نکاح میں تھی. ذوالنورین، 2 آنکھوں والا، 2 نور والا، 2 روشنیوں والا. جب ایک بیٹی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا جو حضرت عثمان کی اہلیہ تھی
الانبیاء نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح کر دیا سیدنا عثمان سے، اس لیے حضرت عثمان ذوالنورین کہلائے۔ نبی علیہ السلام نے اس وقت خبر دی تھی، فرمایا تھا کہ عثمان سے بہتر داماد نہیں، لہذا اگر میری کئی اور بیٹیاں ہوتی اور ایک کے بعد دوسری انتخاب کرتی جاتی تو میں ہر بیٹی سے نکاح دے کر کرتا۔ حضرت عثمان کی فضیلتوں میں سلمان بن عثمان نے لکھا ہے، بات یہ ہو جائے کہ بات یہ چل رہی تھی کہ میں 2 عورتوں کو نہیں جمع کر سکتے جو بہنیں ہیں، اب وہ ساری اپنی بکری بھی ہیں، جائز ہوگا بات ہے؟ یہ کسی بے غیرتی ہے کہ ماں اور باپ کھڑے ہوئے ہیں، شادی ہو رہی ایک بیٹی سے، انہیں ہاتھ پکڑا ہوا ہے دوسری بیٹی کا، یہ بے غیرتی نہیں، یہ بے شرطی اور بے حیائی کا کام نہیں، یہ شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ تو یہ بڑی رسم ہے، اس رسم کو کرنا چاہیے کہ چھوڑنا چاہیے؟ چھوڑنا چاہیے۔ اور لوگ دعوت دیتے ہیں اس رسم میں، امی کی رسم ہے آؤ، سانچت کی رسم میں آؤ۔ میرے پاس ایک وقت رخے آئے تھے، آپ یقین نہیں مانیں گے 13 رخے تھے، ہر رسم کا رخ الگ، مہندی کی رسم الگ، کپڑوں کی لین دین کی رسم الگ، بڑے جوڑے کی بات چیت کی رسم الگ۔ جی میری شادی کے موقع پر کتنے باراتی آئیں گے، اس بات چیت کی دعوت الگ، وہ بھی خانوں میں ہو رہی ہے لاکھوں کے خرچوں کے ساتھ، جتنے میں دوسرے غریب بچے کی شادی ہو جا سکتی۔ پھر اس کے بعد جیب صفائی کے رسم الگ، جیب صفائی کے رسم مطلب معلوم، دولہا بیچارہ گھر سے نکلا گیٹ پر ہوتے تھے، اندر انٹرنس نہیں ہے ہوتے، کیوں؟ پہلے جھڑتی کا ہوتا تھا، جیب میں خالی کر، ادھر سارے توڑ کے اندر چھوڑتے، ادھر خود میں نکاح ہو رہا ہوتا تو بیچارہ جوتے اتار کے ادب سے بیٹھا تو سارے جوتے لے کے چلے آتے، جوتے چھپائی کے رسم الگ ہوتی نہیں ہوتی۔ یہ سب کیا ہے؟ مصر رکھنا، راستہ روکنا، دروازہ بند کر دینا، اور اسی طرح جناب والا جوتے چرا لینا، اور اس کو چرانے چھوڑتے چرانا ہے۔ اب اس کے بدلے میں چاہا کیا جا رہا ہے؟ جیب صفائی۔ اب وہ بیچارہ دل کی خوشی سے دل بھی نہیں دیتا، بات دل ناخواستہ رہتا ہے، اس میں کوئی برکت ہوگی، کوئی خیر ہوگا، شریعت مطالعہ کا طریقہ ہے۔ یہ پوری رسمیں چلی کہ نہیں چلی معاشرے میں؟ اتنی چل پڑی ہیں کہ اللہ معاف کرے۔ اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ ایک نوجوان شادی کی ہمت نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا؟ وجہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی شادی کے وقت کے رسموں کے واسطے اتنا پاکٹ منی چاہیے، وہ نہیں ہے تو شادی ہو نہیں سکتی۔ لہذا ایک جائز اور حلال ایک فرض کام سے انسان کو رسوم اور رواج نے روک دیا، تو اس کا جو موجد ہے اس کو تو وبال ہوگا ہی، جو معاشرے میں کر رہے ہیں اور اس سے دوسرے لوگوں کو دیکھنے کا موقع ملتا ہے، اور اس کو یہ لوازمات نکاح سے، اس کو لوازمات نکاح سمجھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے نکاح سے رک رہے ہیں اور اس کی وجہ سے زنا کے مرتکب ہو رہے ہیں، تو ان تمام گناہوں کا وبال ان تمام لوگوں کو ہوگا جو اس طرح کی رسمیں کرتے بھی ہیں۔ رسم کرنا گناہ ہے، اوپر سے دعوت دے کے بلاتے ہیں ہمارے پاس فلاں رسم ہے آؤ، تو بری رسم کی دعوت دینا، اچھے رسم کی دعوت دی جا سکتی ہے، بری رسم کی دعوت دینا کیا ہے؟ یہ گناہ کبیرہ ہے، اور یہ دعوت زبان سے جاری ہوتی ہے۔ نمبر 1 بری رسم کریں گے بولنا، یہ بھی زبان سے ہوتا ہے۔ نمبر 2 میرے پاس یہ رسم ہے آؤ بولنا، یہ بھی کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے۔ تو بری رسم کی دعوت دینا بھی گناہ کبیرہ ہے، علماء نے فرمایا۔ کتنے اس سے بے غیرتی کے مظاہرے ہوتے ہیں، کتنے اس میں بے حیائی کے مظاہرے ہوتے ہیں۔ ایسا کتنا ہوتا ہے کہ کتنے ہی انسان حالات کا شکار، جب یہ حالات کو دیکھتے ہیں اپنے بارے میں بس ہمتی کا شکار ہو جاتے ہیں، اپنے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ صاحب یہ سب کچھ میں نہیں کر سکتا، لہٰذا میں نکاح ہی نہیں کر سکتا۔ اب وہ نکاح سے رک گیا، لیکن فطرت میں تقاضے موجود ہیں، تو وہ گناہ کی طرف جائے گا کہ نہیں جائے گا؟ اس کے ذمہ دار کون؟ ایسی رسومیں رکھنے والے اور رسوم کی دعوت دینے والے لوگ۔ بھائی پوری رسموں کی دعوت سے اپنے کو روکو۔ شریعت مطالعہ ایسے اعمال کی مجھے اور آپ کو اجازت نہیں دیتی۔ ایک تھوڑی سی بات عقیدے کی اور بڑا گناہ ہے، اس کی طرف توجہ دلا کر ذکر کرتے ہیں۔
صفحات پڑھے اتنا بڑا موضوع، لیکن آپ کو تو سمجھ نہیں سکتا 6000 صفحات. کوشش کروں گا کہ تھوڑی بہت آپ کی نالج میں کچھ باتیں آ جائیں. دیکھو ایک ہوتا ہے غیب کا علم، کس کو ہے ذرا زور سے بولو، عقیدے میں کچے ہیں کیا؟ پکا یقین ہے نا؟ غیب کا علم کس کو ہے؟ عالم الغیب والشہادہ، اللہ ہی غیب اور شہادت کا عالم ہے، جاننے والا. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے جو کوئی آسمانوں میں ہے، جو کوئی زمینوں میں ہے. آسمانوں میں کون؟ فرشتے ہیں، وہ بھی نہیں جانتے. اور جو کوئی زمین میں ہے اس میں سب آتے. قل اے میرے محبوب آپ فرما دیجیے لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ. آسمانوں میں جو ہیں، زمینوں میں جو ہیں، کوئی غیب نہیں جانتے. غیب کا جاننے والا تنہا اللہ. وہ کون سی باتیں ہیں جو اللہ ہی جانتا ہے؟ وہ جھوٹے ہیں کہ دشمن. اگر ہم جانتے تو غیب جاننے والے ہو جاتے. ہاں تھوڑی باتیں انہوں نے بتائی ہیں جو سب کو نہیں معلوم ہوتی ہیں. ان اللہ عنده علم الساعة، قیامت کب آئے گی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، بارش کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، نفع ہوگا، نقصان ہوگا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. بعض لوگ ہم دیکھ کے بول رہے بارش ہوگی، پرسوں بارش کا اعلان کرے تو ہم لوگ مجلسہ ملتوی کر دیے. سائنس والے تو بھائی صحیح بول رہے ہیں، بارش کی. کتنے لوگوں کا غصہ ہو گیا سب. ہوتا نا ایسا، بہت سی دفعہ ہوتا ایسا. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. حقیقی علم اللہ کو ہے. کب ہوگی، کہاں ہوگی، کتنی ہوگی، نفع ہوگا یا نقصان، یہ پورا علم ہے. تھوڑا علم بارش بادل دکھ رہی ہوتی، وہ تو ہمارے زراعت کرنے والے پہلوان کو بھی معلوم ہے. بارش کا موسم میں نہیں، آسمان دیکھ کے پتا لگتا. وہ کہاں تھوڑی ہے. کب ہوگی یہ ٹائم دے، کہاں ہوگی یہ بول، کتنی ہوگی یہ بتا، اس سے دوسروں کو فائدہ ہوگا یا نقصان یہ بتا. یہ کون جانتا ہے؟ اللہ. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، پیٹوں میں کیا پڑ رہا کس کو بھی نہیں معلوم. اور یہ پیٹ خالی انسانوں کا نہیں ہے، کتنوں کا ہے؟ ہوا میں اڑنے والوں کا بھی پیٹ ہے، ان کے بھی پیٹ میں پڑتا ہے. زمین پہ چلنے والوں کا بھی ہے. چوپائے جن کو کہتے ہیں، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، ان کی جو مؤنثیں ہیں، گائے مؤنث ہی ہے، بیل چھوڑ دو. بھینس مؤنث ہی ہے، کھلگا چھوڑ دو. اونٹ نہیں مؤنث ہی ہے، اونٹ چھوڑ دو. جتنے مؤنث فیمیلز ہیں خالی انسانوں میں سے کیا میل فیمیل، جھاڑوں میں تک میل فیمیل ہے. صاحب آپ کو ذرافت سناؤ. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کتنے حیا والے تھے. ایک قصہ لکھا ہے کتابوں میں. ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں سلام اللہ فرمایا تو اس وقت بعض صحابہ جو کھجور کی پیک پر کام کرتے تھے، یعنی پیداوار پر کام کرتے تھے، ان کی کھیت تھے کھجوروں کی، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ایک درخت سے کھجور توڑتے تھے، دوسرے درخت کی کھجوروں میں لے جا کے اس کو بند دیتے تھے. کیا کر رہے صاحب؟ بولے بھائی میل کھجور کو فیمیل کھجور سے خرید کر دے رہی تاکہ کھجوروں کی مقدار زیادہ ہو جائے. تو ہمارے نبی تو خیا والے تھے نا، آپ کو بڑی شرم آئی. آپ نے فرمایا یہ کیا بیٹا ہے، بیٹا ہے کام ہے. تو صحابہ بول گئے اللہ کے نبی کو پسند نہیں کرو گے. ان کو پتا تھا کہ اس سے نقصان ہوگا، لیکن نبی کو نہ پسند ہے تو چھوڑ دینا چاہیے. دوسرے سال کھجور کی پیداوار کم ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ کے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، تجربہ یہ تھا کہ جب وہ دو کھجوروں کو ملاتے تھے تو پیداوار زیادہ ہو جاتی تھی. آپ کو نہ پسند تھا تو ہم لوگ لے تو پیداوار کم ہوگی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، اب تمہارا تجربہ ہے تو تم کر لو. آپ جتنے فارمنگ کرتے ہیں آپ ان کے پاس جا کر پوچھیں، ایک پکڑ ہوتی ہے، میل ہوتی ہے، فیمیل ہوتی ہے، ان دونوں کو ملائیں تو پیداوار زیادہ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ درختوں میں بھی میل فیمیل پائیں،
اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں میں بھی آپ میل اور فیمیل پائیں، اس کا مطلب ہے آپ حیوانوں میں بھی میل اور فیمیل پائیں، آپ خشکی میں پلنے والے جانوروں میں بھی میل اور فیمیل پائیں، آپ تری میں یعنی سمندروں میں پلنے والے جانوروں میں بھی میل فیمیل پائیں۔ ہر مچھلی انڈا دیتی ہے، بعض مچھلیاں انڈا دیتی ہیں جو فیمیل ہوتی ہیں، اور جو میل ہوتے ہیں وہ انڈا دیتے نہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تری میں بھی مخلوقات رکھی تو وہاں بھی میل فیمیل کا نظام۔ تو یہاں اللہ جو فرمائے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، جتنے ارحام میں چاہے وہ بچہ پیدا کرنے والے ہوں چاہے وہ انڈا دینے والے ان کے رحموں میں کیا پرورش پا رہا ہے یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کل کے دن کیا ہوگا کوئی بتا سکتا؟ کل کے دن کیا ہوگا تو بہت دور کی بات ہے، اگلے لمحے کیا ہوگا کوئی بھی نہیں بتا سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پتھر ہاتھ پہ لیا، اس کے بعد بتا کیا کرنے والا ہوں اس کا معلوم نہ بولا تو نیچے چھوڑ دوں گا، نیچے چھوڑنے کے بولا تو معلوم ہے، ممکن ہے نا اگلے لمحے کیا ہوگا، سامنے والا کیا کرے گا، میں کیا کروں گا، کوئی اندازہ ہے؟ اگلے لمحے مجھے زندگی رہے گی، موت آئے گی، مجھے معلوم ہے؟ اگلے لمحے مجھے صحت رہے گی، بیمار ہو جاؤں گا، مجھے معلوم ہے؟ نہیں، کل کیا ہوگا یعنی اگلے لمحے کیا ہوگا اس کا علم اللہ کو ہے، اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ کس کی موت کب آئے گی، کہاں آئے گی، کس حال میں آئے گی، ایمان کی حالت میں آئے گی کہ کفر کی حالت میں آئے گی۔ یہ جاننے والا فقط اللہ ہے، اللہ کا غیر نہیں جانتا۔ یہ تو بطور نمونے کے چند ہیں، اللہ کا علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع ہے کہ اللہ نے خود فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس کے علم کا کسی گوشے کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، احاطہ کرنا تو وہ دور کی بات ہے، کوئی چھین بھی نہیں سکتا إِلَّا بِمَا شَاءَ، اس میں استثنائیت ہے۔ کیا مطلب ہے؟ اس کی مرضی، جس کو غیب کی باتوں کو مبتلا کرنا ہو کر لے، ایک ایک وقت نام لینا چن لینا، کفر کے بدلوں مت لگانا۔ میں 6000 صفحات کا خلاصہ آپ کو سنا ہوں، علم غیب پر مشتمل ہے۔ اس کی مرضی، وہ جس کو چاہے اپنی مرضی سے غیب کی کوئی بات بتانا چاہے تو بتا دے۔ وہ کون ہو سکتے ہیں؟ نمبر 1 بالواسطہ یا بلا واسطہ، یعنی وحی کے ذریعے سے، یہ کوئی اور ذریعے سے، قلب پر القاء کرنے کے ذریعے سے، الہامی کیفیت کے ذریعے سے، انکشاف روحانی کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کو اپنے علم کے بہت بڑے حصے میں سے کچھ حصہ عطا فرما دیتے ہیں۔ انبیاء کو کچھ بڑی بات بتا دیتے ہیں۔ آسمان غیب نہیں، آسمان کے پیچھے کیا ہے غیب نہیں، فرشتے پوشیدہ چیز نہیں، جنت کسی نے دیکھی ہے، جہنم کو کسی کو پتا ہے، اللہ کو کسی نے دیکھا ہے، کوئی ہے؟ یہ سب چیزوں کی ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ مخبر صادق جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کے ذریعے سے ان چیزوں کو معلوم کیا اور امت کو آگاہ کیا کہ لوگوں یہ چیزیں پوشیدہ ہیں لیکن اس پر ایمان لانا تم پر لازم و ضروری ہے۔ تو ہم نبی کی بات پر اعتبار اور اعتماد کرتے ہوئے ایمان لاتے ہیں۔ تو انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ خبر دینے والے ہوتے ہیں، اور خبر دینے میں جو اللہ نے خبر کی وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں۔ وہ اللہ کی جانب سے بتائی ہوئی پوشیدہ باتوں کو امت کو بتانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہوتے۔ یہ قرآن مجید کی آیت کا ترجمہ ہے۔ جتنا اللہ نے بتا دیا اتنا بتا دیتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ نے یہ بتائی۔ ایک یہ کہ کوئی ایمان والا سید کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کلی اختیار کرتا ہے، محبت میں ڈوب کر عاشقانہ وارفتگی کے ساتھ محمد رسول اللہ کی اتباع کرتا ہے، اقوال میں، افعال میں، صفات میں، احوال و کیفیات میں، تو اللہ تعالیٰ اس کی نور بصیرت کو اجاگر فرما دیتے ہیں۔ پھر اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کچھ باتیں وہ ہوتی ہیں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں لیکن آپ کو بتا دی جاتی ہیں۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ ان کو اللہ کے اولیاء کہتے ہیں۔ اس کو اصطلاح فقہ میں کشف کہتے ہیں۔ جو چیز اوروں کو نہیں دکھ رہی اللہ نے ان پر کھول دی۔ ایمان والا ہوگا تو اس کی بات مانی جائے گی۔ من حیث الکشف، بھئی ایک کرامت ہے ان کی
کہ اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت کھول دیا، جس کے نتیجے میں وہ بات جو سب سے پوشیدہ ہے ان پر آیا، ان پر کھلی ہوئی۔ دین سے بتایا میں نے، یاد رکھنا اللہ بول گئی، انبیاء مخبر غیب کی باتیں جو اللہ ہی کے علم میں ہیں، اس میں سے جو اللہ نے بتایا اس پر مطلع کرنے والے، اولیاء نبی کی متابعت کی برکت سے یہ نبی ہی کا معجزہ کہا جاتا ہے، وراثت نوری اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرماتے ہیں، روحانیت میں بصیرت عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے انکشاف ہوتا ہے، اس کو کشف کہتے ہیں۔ یہاں تک جانے سے اس سے آگے ارے مصعب وہ میرے گھر میں چوری ہو گئی، چور کون ہے معلوم ہوتا تھا، ارے مصعب وہ مال کھاؤں گا معلوم ہوتا تھا۔ بات پوچھتے ہیں کہ بھائی میرے کو کشف تو ہے نہیں، میں کیسے بتاؤں گا جس کو کشف نہیں کیسے بتائے؟ ایک آدمی ایمان والا ہے، اس سے پوچھ رہے پھر انہیں اگر کشف ہو جائے بتا دے گا، وہ الگ چیز ہے، میں اس میں بحث نہیں کرتا۔ لیکن ایک آدمی ایمان والا ہی نہیں ہے، کافر ہے، ایک آدمی نبی علیہ السلام کی اتباع کرنے والی نہیں ہے، انتہائی فاسق و فاجر ہے، آپ اس کے پاس جا کے بیٹھے رہے، بابا ذرا بتا دو کیا تو میری قسمت کیسی ہے؟ تو جو بولتا ہے وہ بھی بولتا ہے، تو بھی بولتا ہے، اللہ والا ہوا انہیں بھی وہی بولتا ہے۔ کیا بولتے ہیں لوگ معلوم ہے؟ جو کافر ہوتے ہیں، جو فاسق و فاجر ہوتے ہیں، ان پہ کشف پھر بھی نہیں ہوتا، سب دھوکا ہے، اپنے پیسے سے برباد مت کرو، دے ہے تو دے دو، مدرسے لگیں گے آپ کو بڑا ثواب مل جائے۔ کیا ہوتا ہے معلوم؟ زو معنی بات کرتے ہیں، مت کو دھوکا دے دیں، لگی نہیں لگی تو اپن پٹھان کیسا سنا دو آدمی لڑ دیتے ہیں جنگل میں، جاتے جاتے شیر کو نظر پڑی، تو ایک بڑا شیر کتنے بچے دیتا ہے، دوسرا بڑا بچے نہیں دیتا ہے، انڈے دیتا ہے، تو میں سامنے سے پہلوان کرتا ہے پٹھان، بولا خان صاحب جی ہم لوگ لڑائی ہوتی ہے ہمارے درمیان میں، ہمارا مسئلہ حل کرو، بولو، پٹھان سب صحیح کر دیتا کیا ہے؟ شیر انڈا دیتا کہ بچہ؟ بس میں چلا اس کو بولنے لگا شیر انڈا دیتا نہ بچہ، اس کو نہیں معلوم انڈا دیتا کہ بچہ دیتا، اگر انڈا دیتا صحیح ہے تو میں بولا انڈا دیتا نہ بچہ، اگر بچہ دیتا صحیح ہے تو انڈا دیتا نہ بچہ، سمجھ آ گئی کچھ؟ صرف یہ عقل کا کھیل ہوتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کا۔ آپ کے کچھ باتوں کو جان لیتے ہیں، کچھ اندازے لگا لیتے ہیں، کچھ تخمینہ لگاتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں سورہ طور کی آیت نمبر 29 کی یہ باتیں لکھی ہیں کہ جو لوگ کاہنوں کے پاس جاتے ہیں، نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور ان سے غیب کی باتوں کا سوال کرتے ہیں، اس کی تفسیر میں نے آپ کو جو باتیں سنائی ہیں تفسیر کے حوالے سے سنائی۔ غیب کا عالم اللہ، مخبر صادق رسول اللہ اور انبیاء، اور اسی طرح انکشاف حضرات اولیاء، ایمان اور اتباع نبوی کی برکت سے ان کو ملتا ہے۔ باقی جو عالم جو نیک اور صالح نہ ہو اور جو ایمان والا نہ ہو، کافر ہو، اور اس کے پاس غیب کی باتیں پوچھی جا رہی ہیں اور وہ بتاتا ہو، تو ایسے آدمی کو اصطلاح شرع میں کاہن کہا جاتا ہے۔ کاہن کہتے ہیں غیب کی باتیں بتانے والا، غیب کی باتیں بتاتا ہوں بلکہ دھوکہ دینے والا۔ غیب اللہ کو معلوم، بھائی تو کب سے بتانے لگے کل کیا ہوگا بتا دے ذرا، اس کو بھی پوچھو تیرے ساتھ اگلے لمحے میں کیا ہونے والا ہے، دوسروں کا ہو جاتا ہے، ہاتھ میں ڈنڈا لے کے وہ پوچھنا ہوگا، ذرا سا نہیں ہوتا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے، وقت نہیں ہونے کی وجہ سے صرف روایتیں سنا دیتا ہوں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل له صلاة 40 ليلة، کہ جو آدمی جائے، یہاں آنا کے معنی کہا جانا، ایسے آدمی کے بعد جو کاہن ہو، پوشیدہ باتوں کو بتانے کا دعویٰ کرتا ہو، من اتا جو آ گیا، عرافا
پوشیدہ باتوں کا جاننے والا عارف اسی سے ہے، عراف، پوشیدہ باتوں کا جاننے والا، اپنے کو بتانے والے کے پاس۔ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، نمبر 1 اس کے پاس جانا گناہ کبیرہ، نوٹ کر لیں، نمبر 1 اس کے پاس چلتے جانا گناہ کبیرہ ہے۔ تمہارا ایمان کہاں چلا گیا؟ کیا تم نے غیر خدا کو خدا کا درجہ دے دیا؟ گئے کیسا اس کے پاس؟ جانا بھی چل کر گناہ کبیرہ۔ فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، پھر اس سے کوئی سوال کرنا دوسرا گناہ، سوال کرتے اس وقت ہے کہ سامنے والے کو آپ علم والا سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے خبر دی ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس تم سوال کرو ان سے اگر تم نہیں جانتے، یعنی سامنے والا جانتا ہو تو جاننے والے سے سوال کرنا چاہیے۔ جب کوئی چیز تم جا کر اس سے پوچھ رہے ہو تو اس کو یہ سمجھ رہے ہو کہ یہ جاننے والا ہے، مانو نہ مانو یہ ہے۔ تو دوسرا گناہ کیا ہوگا؟ اس سے کسی بات کا دریافت کرنا، فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ، یہ بھی گناہ ہے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نبی نے خبر دی لَمْ يُقْبَلْ لَهُ صَلَاةً، اللہ رب العزت اس کی نمازوں کو قبول نہیں کریں گے، کب تک؟ 40 لیلۃ، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں۔ خالی چل کے گیا، اس کی تصدیق نہیں کرا، خالی اس سے سوال کرا، انہیں سچا ہے بول کے بولنا نہیں، لیکن صرف سوال بھی کر لیا تو تصدیق نہیں کرا، صرف گیا اور سوال کیا، 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ یعنی ایسا عقیدہ ہے کہ اس میں اگر تھوڑا بھی جھکے ہاتھ سے نکل جاتا ہے ایمان نکلتا ہے۔ مطلب یہاں پر تو خالی صرف نماز قبول نہیں ہوتی بولتے ہیں نا، دوسری روایت سناتا ہوں۔ پیارے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا من اتى عرافا او کاہنا فصدقه بما يقول، اگر ایک آدمی کسی کاہن کے پاس جائے، کسی غیب کی بات کی اطلاع دینے والے کے پاس جائے، اور کسی نجومی کے پاس جائے، قیافہ شناس، ستارہ پرست یا ستاروں کا علم رکھنے والا، اس کو نجومی کہتے ہیں، فصدقہ، اور تصدیق کرے اس کی اس بات کی، بما یقول، جو وہ بول رہا ہے۔ ارے ہو جی، جیسے بولتے ہیں کل تمہارے جو پیٹ میں درد ہو رہا تھا کیا ہو رہا تھا، تو اس کی تصدیق ہوئی نہیں، تو اس کی تصدیق کر دینا کیا ہوگا معلوم ہے؟ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا انکار کر دیا، جس نے کاہن کی بات کی تصدیق کر۔ ایمان کہتا ہو ہاں، ایک روایت میں ایسا ملتا ہے کہ ابن سیاد نام کا ایک شخص تھا، نبی علیہ السلام کے پاس آیا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ کاہن ہے، تو حضور نے پوچھا ایسا تو بڑا کاہن بنتا پھر رہا، میرے دل میں کیا ہے بول بول۔ اگر کبھی مسئلہ سن لو، اگر کبھی کسی کاہن سے سامنا ہو جائے تو وہ چھوٹا ہے ثابت کرنے کے لیے اگر آپ نے کوئی سوال کیا تو نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف نہیں، آپ وہاں جانا نہیں، اس سے سوال کرنا نہیں، اس کی تصدیق کرنا نہیں، اس سے سوال کرنا زبان سے ہوتا ہے، اس کی تصدیق کرنا زبان سے ہوتا ہے۔ تو کاہنوں نجومی کے پاس جانا اور اس کی بات کی تصدیق کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ حضرات علماء نے لکھ رکھا ہے آیات و روایات کی روشنی میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی فہم نصیب فرمائے اور ان گناہوں سے